دیکھیں صاحب قبلہ کی وہ تقریر کہ جس کو سننے کے بعد لوگوں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. صرف عوام نہیں بلکہ علماء اہل سنت مفتی صاحب کی تقریر کو اس لیے سنتے ہیں کہ حضرت کی تقریر میں وہ نکات ملتے ہیں جو دوسروں کے سامنے دلائل پیش کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. آئیے بالکل ادب اور احترام کے ساتھ یادگار اسلاف خلیفہ سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر حسین صاحب اللہ علیوی کا استقبال کریں اور محبت کے ساتھ سارے لوگ نعرے کا جواب دینا رہے. حضرات یہ غوث اعظم کے نام کا جلسہ ہے. جتنے لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور نعرے کا جواب دینا رہے. نعرے جشن سرکار غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت عظمت خاندان مصطفیٰ علماء اہل سنت مسلمانان شہر لکھنؤ خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام ائمہ کرام مداحان رسول انام حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تشریف رکھیں. حضرات اس وقت ہم اور آپ ہندوستان کے مشہور و معروف شہر تاریخی اور انقلابی شہر علم و ادب اور تہذیب و تمدن کے شہر لکھنؤ کی سرزمین پر اللہ کے محبوب بندے اور عالم اسلام کی
نہایت پاکیزہ اور بابرکت شخصیت کی یاد میں بیٹھ کر فیض و برکات لینے میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اراکین اجلاس نے جشن غوث اعظم کے عنوان سے اس بزم کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیا ہے، اپنی خوش عقیدگی کا اظہار کیا ہے، اور اللہ والوں سے اپنے قلبی لگاؤ اور رشتے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس شرکت کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے خطاب سے اپنے آپ کو محظوظ کیا ہے۔ آپ کے شہر لکھنؤ کی ایک علمی شخصیت حضرت مفتی شیر محمد صاحب زیدہ کرمو کا خطاب آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ ابھی میرے بعد زیب آستانے کالپی شریف حضور غیاث ملت دامت ذل العالی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور گلے گلزار سیادت حضرت حسان میاں قبلہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بیچ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ وقت بہت قیمتی ہے، جس طرح سے آپ نے نقیب اجلاس سے سنا ہے اسی کے مطابق اجلاس کی کارروائی چلنے میں کامیابی ہے۔ بے شک۔ آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، ہائے ہائے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے کیا بات ہے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ کیا بات۔ برگ ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات،
شاید کی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ. کیا بات ہے، واہ. حضرات، اس شہر کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. بے شک جی. اور اس جگہ سے اٹھنے والی آواز شاید صرف اس پنڈال ہی تک نہ رہے، بہت دور تک پہنچے. انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے حالات سے آگاہ ہیں. جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. بے شک. اس وقت فتنوں کا ہجوم ہے، اختلاف و انتشار، لاقانونیت اور انارکی کا دور دورہ ہے. بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے نہایت کربناک اور دردناک ماحول پوری دنیا میں بنا ہوا ہے. اللہ. ایک انسان معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان اگر اس سے پوچھا جائے کہ یہ سوئی کیا بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، تو وہ فوراً کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک جی. ایک معمولی سوئی بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. بے شک. لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج الحاد اور بے دینی مسلم گھروں میں اس طرح سے گھستی جا رہی ہے کہ کل تک جو نوجوان کلمہ طیبہ پڑھ کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا تھا، آج وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے. اس نازک موڑ سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے. مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. ایکس مسلم کے نام سے ایک تنظیم پوری دنیا میں متعارف کرائی جا رہی ہے، جس میں یہ دکھانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا تعلق پہلے اسلام سے تھا اور اب انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. آئے دن اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر نشر کی جا رہی ہے. ایک جتھا اس وقت دنیا بھر میں اس بحث سے کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے عقیدہ توحید کو ختم کر دیا جائے، خدا کے وجود میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے، اور ان کا اعتماد اور یقین جو خدا کی ذات پر ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
ایک مولانا صاحب کے پاس 6-7 سال کی ایک بچی کو اس کے باپ نے سامنے کیا اور کہا کہ اسے دعا کر دیجیے. عالم صاحب نے اسے دعا کی اور پھر اس سے فرمایا بیٹے کلمہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا سناؤ. بچی نے بسم اللہ پڑھ کر کے کلمہ سنایا. اس کے بعد اس بچی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا ترجمہ یہی تو ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت مہربانی کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. عالم دین نے جواب دیا ہاں. اب بچی کا سوال سنیے. وہ کہتی ہے کہ اگر اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، تو اس کی یہ کون سی مہربانی کہ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ خدا کی کون سی مہربانی ہے؟ یہ اس بچی کا سوال ہے کہ جب خدا مہربان ہے تو ایک شادی شدہ مرد کو یا عورت کو اتنی جلدی موت کیوں دے دیتا ہے؟ یہ کون سی مہربانی ہے؟ عالم صاحب نے اس بچی سے پوچھا بیٹا تم نے یہ سوال کہاں سے سنا؟ تو اس نے کہا میری میڈم نے مجھ کو بتایا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بچوں کے ذہن کو خدا کی طرف سے غیر مطمئن کرنے کی تحریک کیسی چل رہی ہے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان نہ آیا، مشینوں سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ایک جمعیت کی شکل میں اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور سب کا نشانہ مسلم نوجوان ہے. سب کے ذہن پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں اور وہ اپنا نشانہ مسلم نوجوانوں کے عقیدے کو بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک طبقہ اس وقت دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں ایک تحریک چلا رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. آج بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کیرلا، کرناٹک، تلنگانہ، اڑیسہ کے ساحلی علاقے پر جا کر کے ایسی مسلم نما آبادیوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس عقیدے کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اور وہ اپنے طور پر اپنے بنائے ہوئے ایک نبی کو نبی تسلیم کر کے اس کے فالوور ہیں. یہ لوگ بھی اسے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاندار عمارت بنا لی، بہترین جاب میں لگ گئے، ہم نے اپنی کامیابی کی منزل کو حاصل کر لیا. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے پراپرٹی بنا لی، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا ہم کو موقع مل گیا، ہم کامیاب ہو گئے. لیکن رفیقان محترم، یہ آپ کی بھول ہے.
یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ سے چوک ہو رہی ہے۔ خدا نے آپ کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ کھائیں اور پیئیں، سوئیں اور جاگیں اور چلے جائیں۔ اگر آپ کی زندگی کا یہی مقصد تو ایک گدھے میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی سوتا ہے، کھاتا ہے، جاگتا ہے اور اپنی زندگی کے لمحات گزارتا ہے۔ آپ صرف اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، آپ کیا یہ پوری کائنات بھی صرف یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا عقل والے، شعور والے، علم و حکمت والے، دانش و بینش والے جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، زمین کا اتنا بڑا فرش بیکار نہیں، آسمان کا شامیانہ یوں ہی نہیں تنا ہے، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی یوں ہی نہیں آپ کے لیے بنائی گئی۔ اس موقع پر مجھے بریلی کا تاجدار یاد آتا ہے جس نے ہر سلگتے ہوئے مسئلے پر قلم اٹھا کر امت مسلمہ کی شاندار رہنمائی فرمائی۔ یہ زمین کس لیے بنی، آسمان کس لیے بنا، چاند سورج ستارے کس لیے بنے۔ دو شعر میں امام احمد رضا نے اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے کیا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا نصب العین، ہمارا مطمئن نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا محور خدا اور رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اور آپ کو بھی میں یہ سنا دے رہا ہوں، آپ کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھیے۔ آئیے میں آپ کو ایک عبرت انگیز واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ جن کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، کاشف الغمہ کہا جاتا ہے، سراج الامہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا اسلام پر ان کا احسان عظیم ہے۔ ہم لوگ جن کی تقلید کر کے حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ اتفاق سے ایک دن آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا ایک مخالف سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے بدزبانی شروع کی اور امام اعظم سے اس نے کہا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی تسلی کی جملے کہتا ہے، کچھ دعائیہ کلمات کہتا ہے، مگر اس دشمن، اس مخالف نے امام اعظم سے کہا ابو حنیفہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتا کیا ہے، اس کی ذرا زبان سنیے، اس کا لہجہ سنیے، اس کا جملہ سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ اس کا جملہ سنیے، کس قدر اس نے تکلیف دہ جملے استعمال کیے اور کس طرح سے امام اعظم کو اس نے مخاطب کیا۔ آئی جانے دیجئے۔
حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن بن کر، ہم سب کی آنکھوں کا نور بن کر شہزاد جانے سرکار غوث اعظم کی آمد آمد ہو، حضور شیر کالپی سرکار غیاث ملت کی آمد آمد ہو، اور حضور سیدی سرکار حسان ملت کی آمد آمد ہو. محبت اور احترام کے ساتھ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور ان آقازادوں کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر! محبت کے ساتھ جماعت دیجیے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن سرکار غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، فیضان مسولی شریف، فیضان کالپی شریف، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور غیاث ملت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، عظمت خاندان مصطفیٰ، عظمت خاندان مصطفیٰ، شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام حضور تاج الشریعہ کانفرنس، مسلمانان شہر لکھنؤ، مسلمانان شہر لکھنؤ، علماء اہل سنت، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور غیاث ملت، فیضان مسولی شریف، فیضان کالپی شریف، آمد حضور غیاث ملت، آمد حضور حسان ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، آمین اہل سنت، شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور غیاث ملت، فیضان کالپی شریف، فیضان مسولی شریف، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرات میں آپ تمامی احباب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری اور آپ کی قسمت کی معراج ہونے والی ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہونے والا ہے. آج یہ سرزمین اپنے مقدم پر ناز کرے گی، اس پر غوث اعظم کے بیٹوں کی آمد آمد ہو رہی ہے. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کی آنکھوں کا نور بن کر شہزاد جانے سرکار غوث اعظم بالخصوص شیر کالپی حضور سیدی سرکار غیاث ملت، حضور سیدی سرکار حسان ملت کی آمد آمد ہے. ذرا محبت سے ایک نعرہ بلند کر لینا. سارے لوگ ذرا بلند آواز سے شروع کرنا. نعرہ رسالت! شہزاد جانے سرکار غوث اعظم، آمد حضور غیاث ملت، آمد حضور حسان ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضرات کی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جس کو جہاں جگہ ملے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور شہزاد جانے سرکار غوث اعظم کی آمد آمد ہے. زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اور بہت ہی خوبصورت پاکیزہ بیان خطیب ہندوستان خلیفہ سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر حسن علیمی صاحب سے ملا کر چل رہا ہے. ادب کے ساتھ خطاب سماعت کریں اور محبت کے ساتھ شہزاد جانے غوث اعظم کی زیارت کریں. دیکھتے تصویر بدل جائے گی، خواب کی تعبیر بدل جائے گی. ہے یہاں اولاد پیغمبر کی آمد آمد، آج اس شہر کی تقدیر بدل جائے گی. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. تقریر سمجھیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین. حضرات، میں نے ابھی چند منٹ قبل آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں شیر کالپی حضور غیاث ملت دامت ظل العالی اور شہزاد مسولی دامت برکات العالیہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے. آپ ان
नफूस कुदसिया के जलवों से अपनी आंख में नूर भरे और थोड़ी देर 2-3 मिनट जो मुझे अर्ज करके आपसे रुखसत होना है वो बात मैं पूरी कर देता हूं। टाइम बहुत तेजी से रुखसत हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम आजम के सामने वो दुश्मन आया और उसने कहा कि अबू हनीफा, आपके बाप का इंतकाल हो गया है, आप अपनी मां का मुझसे निकाह कर दीजिए। क्या आप ऐसे आलम में किसी मुखालिफ की ऐसी गुफ्तगू को बर्दाश्त कर सकते हैं? मगर वो इमाम है, फजलो कमाल का पैकर, हिकमत और दानाई का हिमालया, बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपके शागिर्द आपके अगल बगल में थे, उन्होंने सख्ती से जवाब देना चाहा, मगर इमाम आजम ने जो फरमाया वो सुनिए। इमाम आजम फरमाते हैं कि इसने शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो इद्दत गुजारने के बाद तो उसकी बीवी किसी से भी निकाह कर सकती है। बेशक। तो आप परेशान क्यों हैं? शागिर्दों ने अपने आप को काबू में किया। मैंने कहा हुजूर, इसने जो जुमला कहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम इसका जवाब देना चाहते थे। इमाम आजम ने फरमाया, सुनो, मैं लावारिस नहीं हूं। क्या बात है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इमाम आजम फरमाते मैं लावारिस नहीं हूं। और सामने वाले से फरमाया, ठीक है, मेरी मां की जब इद्दत गुजर जाएगी तो मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। अगर वो राजी होंगी तो तुमसे निकाह कर दिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम आजम हैं, पूरी दुनियाए फिक्र के बादशाह माने जाते हैं। बेशक। इमाम आजम शागिर्दों से कहते हैं, चलो, मैं लावारिस नहीं हूं, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या बात। आगे बढ़े, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे से शोर उठता है, अल्लाह, चीखो पुकार की आवाज आती है। ये क्या हो गया? ये कौन सा हादसा हो गया? कोई कह रहा है, अरे वो तो मौत के मुंह में चला गया। कोई कह रहा वो तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इमाम आजम के शागिर्दों ने कहा, हुजूर, पीछे उसका माजरा अजीब हो गया है। इमाम आजम ने फरमाया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं लावारिस नहीं हूं। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। इससे इमाम आजम ये सबक दे रहे हैं कि जो अल्लाह वालों से टकराता है, अल्लाह वाले बेखौफ रहते हैं, खुदा खुद ऐसे लोगों को जवाब दे दिया करता है। आज आप जश्न गौसे आजम में हैं, ये इस बात का इजहार है कि हम बेसहारा नहीं हैं, हमारे सहारा वो गौसे आजम हैं जिनके बारे में इमाम अहमद रजा ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। जश्न सरकार गौसे आजम मसलके आला हज़रत आमदे शहजाद जाने गौसे आजम। माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। आप अपने आप को बेसहारा न समझें। एक मुस्तशरिक ने, एक ईसाई आलिम ने कहीं पर एक किताब में कुछ लिखा था, मेरी नजर से इबारत गुजरी। उसने लिखा कि मुसलमानों के पैगंबर ने अपने मानने वालों को कैसा अकीदा दिया है। किसी हाल में मोहम्मद अरबी ने अपने मानने वालों को बेसहारा छोड़ा ही नहीं है। इनके मानने वालों के लिए सहारा उसने बना दिया। उलमा इनके मजहबी मामलात के सहारा, औलिया
ان کی ہر مشکل میں ان کے سہارا، نبی پل صراط پر میدان محشر میں سہارا، اور اگر بظاہر کوئی سہارا نہیں تو ان کا خدا وہ ہے کہ لا یخفی علیہ خافیہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جب اپنے دشمن کو وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا دے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد۔ اللہ نے آپ کو جو دولت ایمان بخشی ہے آپ اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا شیء افضل منہما، دو خصلت ایسی ہے، دو صفت ایسی ہے کہ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی خصلت کوئی صفت ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الایمان باللہ والنفع للمومنین، اللہ رسول پر ایمان اور مومنوں کو نفع پہنچانا، یہ تو عادت جس کے اندر آ جائے، یہ تو خوبی جس کے اندر آ جائے، یہ دو صفت جس کے اندر آ جائے، اگرچہ وہ فٹ پاتھ پہ رہتا ہو مگر وہ اپنے آپ کو خدا کے فضل سے بہت اونچی منزل پر سمجھے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا جس کے اندر یہ خصلت آ گئی اس سے بہتر اور کوئی خصلت اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا نے ہمیں دولت ایمان بخشی ہے، خدا نے ہمیں اپنے محبوب کا وفادار بنایا ہے، اور صرف محبوب کا وفادار نہیں بلکہ محبوب کے محبوبوں کا بھی وفادار بنایا ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگل بغل میں مسجد جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے مسجد کے تعلق سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے اس مسجد سے بہت پیار ہے، میں اس مسجد کو بہت چاہتا ہوں، میرا اس سے قلبی تعلق ہے، جس کے سامنے اس نے کہا اتفاق سے وہ بھی ایک دن مسجد میں موجود تھا، دعویٰ کرنے والا جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس مسجد سے بہت پیار ہے، تعلق ہے، میرا اس سے گہرا رشتہ ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، دیکھا تو مسجد کا نل چالو، پانی گر رہا ہے، وضو کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس نے دیکھا مگر آنکھیں چرا لی اور اندر چلا گیا، اپنا کام کیا اور پھر واپس نکل آیا۔ جس کے سامنے اس نے کہا تھا مجھے اس مسجد سے بہت گہرا تعلق ہے، اس نے پکڑا اور کہا جناب آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اس مسجد سے بہت پیار ہے، میں اس مسجد کو بہت چاہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جب اندر داخل ہوئے مسجد کے نل سے پانی گر رہا تھا، کوئی وضو کرنے والا نہیں تھا، اگر واقعی آپ کو مسجد سے چاہت تھی تو آپ کو پانی بند کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ پانی ضائع ہو رہا تھا اور کوئی وضو کرنے والا نہیں تھا، یہ پانی مسجد کا ضائع ہو رہا تھا، آپ کو اسے بند کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے آنکھیں نیلی پیلی کی اور کہا جناب آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، مسجد ٹوٹی کا نام نہیں ہے، مسجد پانی کا نام نہیں ہے، مسجد اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مسجد سے تعلق ہے، میرا تعلق مسجد سے ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے میرا لگاؤ اس مسجد سے ہے، پانی مسجد نہیں ہے، ٹوٹی مسجد نہیں ہے، وہ نل مسجد نہیں ہے۔ آپ مجھ پر جو اعتراض کر رہے آپ کا اعتراض غلط ہے، مگر اتفاق سے جس سے گفتگو کر رہے تھے وہ بھی کچھ مناظرے کا گر جانتا تھا۔ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ بتایا کہ مسجد اس جگہ کا نام ہے، لیکن یہ ٹوٹی اور یہ پانی یہ نل کہاں کا ہے؟ یہ تو مسجد کا ہے۔ اگر آپ کو مسجد سے تعلق ہے تو مسجد سے جس چیز کا تعلق ہے اس کو تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا، اس سے تو آپ کو تعلق رکھنا ہی پڑے گا۔ اب جب اس کو سمجھایا گیا اس نے کہا ہاں بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آپ کو مسجد سے تعلق ہے تو مسجد سے جس کا تعلق ہے اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا، اس سے بھی آپ کو تعلق رکھنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف خدا کو مانتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، وہ خدا کا ماننے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ خدا کو
کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی خدا سے محبت ہے تو خدا نے جس سے محبت کی ہے آپ کو ان سب سے محبت کرنی پڑے گی، ان سب سے آپ کو تعلق رکھنا پڑے گا۔ ہم اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ خدا کے محبوب ہے۔ ہم غوث اعظم سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ رب کے محبوب ہے۔ محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا سے بھی محبت کی جائے اور خدا کے محبوبوں سے بھی محبت۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد شہزاد جانے غوث اعظم محافظین مسجد اعلیٰ حضرت۔ وقت میرا ہو گیا، اب آخری بات میں عربی کے ایک بہترین اور شاندار جملے اور ایک عبارت سے اپنی گفتگو کو مسترد کر کے ختم کرتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، ان کا ارشاد ہے، الولایت ظل النبوت والنبوت ظل الالوہیت۔ آپ نے اس کا مطلب سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ حالانکہ آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے لیکن نہیں سمجھا۔ بہرحال اس پر تبصرہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا الولایت ظل النبوت، ولایت یہ درجہ ولایت یہ جلوہ نبوت ہے۔ گویا اگر کسی کو جلوہ نبی دیکھنا ہے تو اسے دربار ولی میں آنا پڑے گا۔ کیا بات؟ الولایت ظل النبوت، ولایت جلوہ نبوت کا نام ہے، والنبوت ظل الالوہیت، اور نبوت یہ جلوہ الوہیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ولی تک نہیں پہنچے گا وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو نبی تک نہیں پہنچے گا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی کو تو میرے امام، صرف میرے ہی امام نہیں، عرب و عجم کے امام، عرب و عجم کے امام، تمام مفسرین کے امام، تمام محدثین کے امام، تمام دانشوروں کے امام، اہل لغت کے امام، اہل تفسیر کے امام، فقہا کے امام، مفتیوں کے امام، امام احمد رضا فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ جو لوگ رشتہ ولیوں سے کاٹتے ہیں وہ گویا خدا سے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کو واسطہ بنانا پڑے گا، اور نبی کو پہچاننے کے لیے اولیاء کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ اجلاس آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں ہاں باتیں ایک ایک کر کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ولایت کا یہ بیان ہے۔ پرسوں میں نے ایک چھوٹی سی کلپ سنی، ایک ساتھ تعارف کرا رہی ہے، فخر فلاں ادارہ ہیں، فخر فلاں ادارہ ہیں، اور انہوں نے جب توحید پر تقریر کی تو کہا کہ کسی کو غائبانہ دور سے پکارنا یہ شرک ہے، اور ایسے ٹون میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے ان سے زیادہ قابل کوئی ہے ہی نہیں، غائبانہ پکارنا کسی کو یہ شرک ہے۔ اس وقت مجھے فوراً شعر آیا یاد، خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ لکھنؤ میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ میری عادت مناظرے کے چیلنج کرنے کی نہیں ہے، ہاں کوئی اگر چیلنج کرتا ہے ہاں تو اس کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ کیا بات ہے؟ میں بڑے اعتماد سے کہہ کے جا رہا ہوں، جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں، جتنی معتبر کتابیں ہیں عقیدے کی جو آج سے 150 سال پہلے لکھی گئیں، ان ساری کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں اگر کوئی شرک کی یہ تعریف دکھا دے کہ غائبانہ پکارنا یہ شرک ہے، یہ ڈیفینیشن اگر دکھا دے تو میں اس کو مہمانہ انعام دوں گا، مہمانہ انعام دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہیں۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا،
नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। चूंकि सुन्नी कहता है या ख्वाजा गरीब नवाज, सुन्नी कहता है या गौसे आजम, सुन्नी कहता है या रसूल अल्लाह, सुन्नी कहता है या अली अल मदद, तो इसको शिर्क ठहराने के लिए एक तारीफ गढ़ी गई कि गायबाना किसी को पुकारना ये शिर्क है। अरे जालिमो, अगर ये शिर्क है तो आ मैं दिखाऊं। चल खलीफे दोम उमर फारूक आजम की बारगाह में फैसला उनसे लिया जाए। उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, मस्जिद नबवी है, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान आप इरशाद फरमाते हैं, या सारिया अल जबल अल जबल अल जबल। दरमियाने खुतबा आपने इतना जुमला कह दिया। उसके बाद जब नमाज खत्म हुई, सहाबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आज खुतबे के बीच में ये जुमला कहां से आपने कह दिया? या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, इतनी बात आपने कैसे बीच में कह दी? सैयदना खलीफे दोम उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मालूम है ना कि सारिया मकाम नेहावंद में जिहाद पर है। और ये मकाम नेहावंद कोई मदीने तैयबा में एक मोहल्ले का नाम नहीं है, ईरान के करीब एक शहर का नाम है। और हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी में मदीने मुनव्वरा में जलवागर हैं। यहाँ से कह रहे हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। गायबाना कई किलोमीटर की दूरी पर हजरत सारिया हैं और उमर फारूक आजम या कह करके पुकार रहे हैं। अरे जालिम, अगर गायबाना पुकारना ये शिर्क है तो तेरे मजहब के एतबार से उमर फारूक आजम भी मुसलमान नहीं ठहरेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह। सुन्नियों को शिर्क के अंदर मुब्तला दिखाने के लिए शिर्क की डिफिनेशन बनाई जाती है। या गौस का नारा लगा दिया, शिर्क हो गया, ये सब मुशरिक हो गए। दूर से पुकारना किसी को गायबाना ये शिर्क है। बताओ, सैयदना उमर फारूक आजम ने हजरत सारिया को दूर से पुकारा, वो मस्जिद नबवी में है और हजरत सारिया मकाम नेहावंद में है। बात ये थी कि हजरत सारिया जहां मसूफे कार थे, दुश्मन पीछे से पहाड़ी की तरफ से अटैक करने की तैयारी कर रहा था। हजरत उमर फारूक आजम ने मस्जिद नबवी से कहा, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। मदीने में बैठ करके मकाम नेहावंद की खबर अगर उमर फारूक आजम दे सकते हैं तो सुनो, वल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हमारा लहजा, हमारे उसूल जिंदा हैं, तमाम गुलशने ज़हरा के फूल जिंदा हैं। यजीदियत को मिटाने के वास्ते देखो ज़मीं पे आज भी आली रसूल जिंदा हैं। हजरात, हमारी और आपकी निगाहों के सामने शहजाद गाने सरकार गौसे आज़म, बिलखुसूस हुजूर शेर कालपी सरकार गयास मिल्लत और वारिस जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी सरकार हस्सानी मिल्लत जलवागर हैं। अब बस सलातो सलाम होना है और इन शहजादों की दुआ होना है। हम और आप उस दुआ में जरूर शिरकत फरमाएं। सादात इकराम हमारे हक में दुआ फरमाएंगे। आज लखनऊ के दरो दीवार इनकी दुआओं पर आमीन कहते नजर आएंगे। मैं चाहता हूं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा हो और जैसा मुझे हुक्म मिला है, सलातो सलाम से पहले चंद अशार के लिए सना खाने रसूल भाई मोहतरम नदीम सालार साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत, आमदे शहजाद जाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हज़रात हमारे लिए बड़ी
خوشخبری کی بات ہے کہ صلاۃ و سلام سے پہلے جو نام میں نے بولا تھا وہ انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، اور نصیحت آمیز کلمات آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور شیر کالپی کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین مسلک اعلی حضرت حضور شیر کالپی۔ الفاتحة إلى حضرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ روح پرور عظیم الشان اجلاس پاک جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، ابھی مجھ سے پیش رو خطیب ہندوستان استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری کا شاندار ایمان افروز آپ نے خطاب سماعت کیا۔ میرے پہلو میں میرے چھوٹے بھائی شہزادے سرکار مسولی سیدی حسان میاں صاحب قبلہ جلوہ فگن ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام تر ساری ضرورتوں سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کس طرح سے ہم کریں، کس طرح سے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جائے، اس کے لیے بہتر عمل یہی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے قریب چلیں اور اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، اے بریلی کے مجدد، ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کریں؟ تو میرا بریلی کے مجدد فرمائے گا کہ یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان تمہیں جانا، تمہیں مانا، تمہیں مانا، اے جانے جانا، تمہیں جانا، واہ واہ، اے جانے جانا، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا نہ رکھا غیر سے کام۔ کیا بات ہے، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ مان گیا، واہ واہ واہ۔ میرے بھائی، خدا کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا میں تمام فرقہ باطلہ اپنے اپنے انداز میں اپنے آپ کو کامیابیوں کے شکھر پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، خدا کا شکر ہے وہ دنیا کی اونچائی سے اونچائی والی بلڈنگوں تک تو پہنچ سکتے ہیں، مگر جہاں ایمان والا پہنچ جاتا ہے ان کی حدیں بھی نہیں پہنچ۔ بے شک بے شک، حق ہے، واہ واہ اس واہ۔ لیے کہ ہم اپنی کامیابیوں کو انٹرنیٹ پر تلاش نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی کامیابیوں کو بزرگوں کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں اور یہاں کے قدموں میں تلاش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارا نظریہ فکر یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمارے اور آپ کے شجر منظوم میں ایک شعر فرمایا ہے۔ سب سے اول میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ کی تقریر کا ایک گوشہ تھا، اسی سے میں نے بھی کچھ لے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شجر منظوم میں سب سے پہلے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ اور وسیلے کی کنڈیشن بتا رہے ہیں، وہ اس انداز میں بتا رہے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے،
اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کی واسطے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. معلوم ہو گیا کہ ہم اسے خدا نہیں مانتے, ہم اسے خدا نہیں مانتے. جس کو ہم بلاتے ہیں ہم اسے خدا مانتے ہیں جس نے اپنی دست قدرت سے پوری کائنات کو بنایا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم عطا کرم بنایا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیلے والے ہیں. رب نے یقیناً ساری کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا. بے شک بے شک سبحان اللہ. اپنے کرم کے صدقے میں سب سے بڑی عظیم نعمت ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. بے شک بے شک. اور محبوب کی بارگاہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. کیا بات. ہم عقیدے کی مضبوطی کی فکر پر سفیل پر رہنے والے اپنی زندگی کی کامیابی کا ایک ہی پیغام دیتے ہیں اور یہی کہتے زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان جس کے ماں اور باپ کا ہی پتہ نہ ہو وہ کیا کامیابیوں کی طرف جانے کی بات کرے. خدا کا شکر ہے ہم اپنے آدھار کارڈ پر کسی کے باپ کا نام مینشن نہیں کراتے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہمیں اپنے آدھار کارڈ پر کسی کے باپ کا نام مینشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. زمانہ جانتا ہے میرے باپ کو سید ضیاء الدین کہتے ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. بس اسی فطرت پر اگر آپ بھی قائم ہو جائیں گے تو ضرور یہ شعر پڑھنا شروع کر دیں گے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, ریز میں جل جائے بے دینوں کا دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. بے شک پیار ہے, پیار تھا, پیار ہے. بے شک بے شک. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, پیار ہے. جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا پار ہے, بیڑا پار ہے, اس کا بیڑا پار ہے. ارے بھائی شہر لکھنؤ میں آپ رہتے ہیں, صرف یہاں کی نفاست کو لے کر گلی گلی میں مت گھومیے. کیٹاڑو رہت بننا چاہتے ہیں تو اپنی فکر کو آراستہ بنا کر رکھیے. ہر ایک کے کہنے سے اصلاح معاشرہ کانفرنس مت کرو. سب سے پہلے اپنے اپنے گھر کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرو, اس کے بعد پھر ایمان و عقیدے کی فکر میں آ کر اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی بات کرنا. رب تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور منبر پر جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت مفتیان کرام حاضر ہے مولا ان سب کے علم میں, فضل میں, کمال میں, جمال میں رب قدیر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ میں صلاۃ و سلام سے پہلے چاہتا ہوں کہ 2-3 شعر کے لیے دو جملے بولیے, دو شعر ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظین مسلک اعلی حضرت آمد شہزاد جان غوث اعظم حضور حسان ملت وارث صدقہ مولا کائنات فیضان نصولی شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سبھی حضرات خیریت سے اچھے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم من بين العلم والحكم وعلى اله وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند جس کو جو درود شریف یاد. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند نبی اور آل نبی پر. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بے شک بے شک. کیا بات ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی.
बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और क्यों रजा, क्यों रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, और यूं कहिए हमारे रजा। क्यों रजा, क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो कभी ये सोचा आप लोगों ने कि ये धूमें मचेंगी कैसे आखिर? क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी इस पे गौर व फिक्र किया? अल्लाह, कभी सोचा इस बात को, ये धूमें आखिर मचेंगी कि? एक जात थी तन्हा, 1,24,000 मुरब्बा मील कमोबेश पर, अकेली जात के पर इस्लामी हुकूमत के झंडों को नस्ब कर दिया था। आज करोड़ों की तादाद में है, मोहल्ले से मोहल्ले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपनी आवाज बगल के आदमी तक नहीं, बगल के घर तक नहीं पहुंचा पा रहे। वजह, ये धूमें कैसे मचेंगी? फकीर कादरी कम जुमलों में ज्यादा बात कहना चाहता, अगर वही धूमें उसी अंदाज की लाना चाहते हो और उसी अंदाज में फिर से दौर लाना चाहते हैं और अपनी बात दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फकीर कादरी की आज मान लीजिए, यूं मानिए कि आज घरवाले से अपील करना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब नारों का दौर बहुत हो गया, अब नारे कम कर दीजिए। अगर फिर से वही दौर लाना चाहते हैं तो तालीमात आला हजरत पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप फिर नारा लगाएंगे तो गूंज बहुत दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। तो वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला वही एक जात है जो अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा तर्जमान मसल के आला हजरत है। इस पे मजबूती के साथ चलते रहेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। बेशक, और जब गुमराह नहीं होंगे तो फिर इंशाअल्लाह सब कुछ हश्र और नश्र सब बेहतर होगा। बेशक। इसलिए आज वादा करें कि इंशाअल्लाह जो कहते हैं सब बकते हैं। हदीस का मफहूम यही हदीस है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु यूती, बेशक अल्लाह अता करता है और मैं मुस्तफा तकसीम करता हूं। तो जिसको जो कुछ मिलता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर से मिलता है। अभी तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जो कुछ मिलता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से मिलता है। बेशक देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह अपने महबूब को अता करता है। जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब तगला मद्दज़िल्लहुल आली ने इरशाद फरमाया कि बेशक महबूब के महबूबीन से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तभी इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। बेशक। और उस जात का एहसान मत भूलिए और हमेशा पढ़ते रहिए। डाल दी, सब लोग मिलकर साथ पढ़ें। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह। हरगिज़ इबादतों में हमारी मजा न हो, दिल में अगर ख्याल शहे अंबिया न हो, आती नहीं है रौनक़े महफिल में जब तलक जिक्र बयाने हजरत अहमद रजा न हो। मैं बड़े अदब के साथ भाई नदीम सालार साहब रजा की को है माला रजा का है, जी समत देखिए रोला का रजा का है। अगले ने तो लिखा है बहुत में दीन पे, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। हम आशिक़ सरकार पे, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है, हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रजा है। हम आशिक़ सरकार पे जो रंग चढ़ा है, ये रंग रजा है। जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग, जिस रंग से हर रंग वहाबी का उड़ा है। रंग रजा है, ये रंग रजा है। सिद्दीक़ है, फारूक है, उस्मानी है, सिद्दीक़ है, फारूक है, उस्मानी है, सिद्दीक़ है, फारूक है, उस्मानी है, सिद्दीक़ है, फारूक है, उस्मानी है। सच्चाई अगर पूछो तो मौला
सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है मेलाई को मौलाई डिप्लोमा को मौलाई डिप्लोमा को मौलाई मौलाई को मौलाई मेलाई को मौलाई मेलाई को मौलाई ने क्या रसवालिया है ये रंग रज़ा रंग है जरा बेंगलोर का वो मंजर याद करके नारे का बुला के नारे तकबीर नारे रिसालत मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत आमद शहजाद जाने गौस आज़म क्या बात नदीम भाई इस बंद को फिर पढ़े भाई जिंदाबाद सिद्दीक़ है फारूक है उस्मानी हमी है 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 सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है सिद्दीक़ है फारूक है उस्मानी हमी है सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है मेलाई को मौलाई 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 ने क्या रुसवा किया है ये रंग रज़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अपने मुर्शिद के कदम को सुनते हुए शेर समाज चलना है नदीम भाई माशाअल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितनी देर पढ़ें बस यही बंद पढ़ा जाएगा क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद सिद्दीक़ है फारूक है उस्मानी हमी है सिद्दीक़ है फारूक है उस्मानी हमी है सच्चाई अगर पूछो तो मौलाई हमी है मेलाई को मौलाई डिप्लोमा को मौलाई डिप्लोमा को मौलाई मेलाई को मौलाई ने क्या रुसवा किया है ये रंग रज़ा माशाअल्लाह नारे नारे मुहाफिज़ीन मसलके आला हज़रत फातिहीन मुनाज़िर माशाअल्लाह जिंदाबाद लखाए खरीदार की सूरत में ज़माना लखाए खरीदार की सूरत में ज़माना कदमों में कोई डाल दुनिया का खजाना गयास का दीवाना हस्सान का दीवाना गयास का दीवाना हस्सान का दीवाना बिकेगा बिका है ये रंग रज़ा बस सरकार का हुक्म जल्दी से नबी 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 चमन चमन की नज़्म की फ़ज़ाएं दिल पे छा गई वो कैसे छाई बेखुदी के जो भी कली कली ये आमद हुज़ूर है नज़र नज़र में नूर है ये आमद हुज़ूर है नज़र नज़र में नूर है कि दफ बजाए चांदनी नबी 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 वो इश्क़ का
حصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا باحصول ہے کہ عاشق رسول ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا پہبا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا پہبا کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، اس دل افروز۔ کاش محشر جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت کو سلام، بھیجے سب ان کی مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت خود سی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت کو سلام، سیدی اعلیٰ حضرت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک و مولا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، الہ بادشاہ کریمہ، کار سازہ بندہ نواز رحیمہ، ہم سب حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جو پڑھا دے سب کا ثواب سرکار مدینہ نبی آخر الزمان رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ بنظر مولا سے قبول فرما۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر، سرکار سیدنا فاروق اعظم، سرکار سیدنا عثمان غنی، سرکار سیدنا علی قرض اللہ کریم کی بارگاہ مقدسہ بنظر مولا سے قبول فرما۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، طلباء الدین، بالخصوص پیر پیرا میرا سیدنا شیخ وحی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ حضرت مولا ولی الدین متوسل خلفاء کرام شہزادگان کی بارگاہوں میں نظر مولا سے قبول فرما۔ شاہ ہندوستان والی ہندوستان عطا رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں نظر مولا سے قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ راغبیہ کی جملہ مشایخ، بالخصوص سرکار سیدنا ابراہیم، سرکار سیدنا بہاؤالدین شتاری علیہ رحمۃ اللہ، سرکار سیدنا ابراہیم ارجی علیہ رحمۃ قاضی ضیاء الدین نیتلوی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار سیدنا شاہ جمال الاولیاء کولوی علیہ رحمۃ اللہ، بالخصوص میرے جد کریم سیدی سرکار سیدنا میر سید محمد، سرکار سیدنا میر احمد آقا شاہ فضل اللہ، بالخصوص کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ بالخصوص صاحب البرکات سرکار شاہ برکت اللہ بریلوی، سرکار اچھے سرکار نوری، سرکار حمزہ، سرکار ابو القاسم البرکات، سرکار سید العلماء احسن العلماء کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ خانقاہ رضویہ بریلی شریف میں آرام فرمانے والی ہم سب کے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت آپ کی شذرت سیدی حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ حضور مفسر اعظم، بالخصوص حضور تاج الشریعہ علی رحمۃ الرضوان کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ مشایخین بلگرام شریف، مشایخین مسولی کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ حضور حافظ ملت، مجاہد ملت، صدر الشریعہ صدر الافاضل کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما۔ بالخصوص
جملہ اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ نظر مولا سے حضرت شاہ مینا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما. سرکار سیدنا وارث پاک علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما. حضرت سرکار سیدنا عبدالرزاق باسوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ نظر مولا سے قبول فرما. جميع اولیاء کرام جملہ بزرگان دین جملہ علماء کرام مفتیان کرام حافظ قرآن قاری قرآن امت مسلمہ کے جملہ مؤمنین و مومنات کی ارواح کو نظر مولا سے قبول فرما. بالخصوص حضرت حافظ و قاری عبدالرشید خان صاحب کی ارواح کو نظر مولا سے قبول فرما. اور الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہم سب حاضرین محفل کی حاضری کو قبول فرما. مولا جن جن لوگوں نے دام در میں قدم سقل حصہ لے کر آج کو عزیز شاہ فرور اجلاس منعقد کیا، پروردگارہ سب کے رزق میں، عمل میں، کاروبار میں، دکان میں، مکان میں پروردگارہ خوب خوب برکت عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم سب کو ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اصول شرع کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. احقاق حق ابطال باطل کی توفیق عطا فرما. اور الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ ہماری جماعت اہل سنت کی جتنے بھی علماء اہل سنت مفتیان کرام ممبر پر جلوہ فگر ہے مولا، ان سب کے علم میں، فضل میں، کمال میں، جمال میں رب قدیر خوب خوب برکت عطا فرما. اور الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ عوام اہل سنت کو علماء اہل سنت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء اہل سنت کو علماء عوام اہل سنت کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. ہم سب حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما. ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہوں شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہوں قرض دار مولا انہیں قرضوں سے سبق دوشی عطا فرما. پروردگارہ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل میں مولا انہیں سنی صحیح عقیدہ رشتے عطا فرما. پروردگارہ ملک ہندوستان میں رہنے بسنے والے تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری خانقاہیں، ہماری درسگاہیں، ہماری مساجد، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما. پروردگارہ مسلمانان اہل سنت والجماعت کو ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ پروردگارہ پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ بجماعت سنی صحیح عقیدہ امام کے پیچھے ادا کرنے کی مولا توفیق رفیق عطا فرما. پروردگارہ جتنے بھی یہاں لوگ حاضر ہیں پلا سب کی حاضری کو قبول فرما. اگر پروردگارہ بار الہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رحیمہ اگر ہم سے کوئی خطا غلطی ہو گئی تو پروردگارہ اپنے محبوب کے صدقے میں درگزر فرما، معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیکم مولا فضل فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ. پروردگارہ جن لوگوں نے اس بزم سعید کو خوب خوب سجایا ہے پروردگارہ ان کی زندگیوں میں خوب رحمت و نور کی بارش فرما. ان کی زندگیوں کو مہکنے والی زندگی عطا فرما. پروردگارہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے گھروں میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھروں میں ٹی وی نہ لگا کر بلکہ رحل پر قرآن کنز ایمان رکھ کر ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. شہزادہ سرکار مسئولی حاضر پروردگارہ ان کے علم میں، فضل میں، کمال میں، جمال میں اور استقامت فی الدین کے ساتھ انہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اسلاف کرام کے کردار و عمل کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. کہاں گیا وہ ساحل؟ کہاں گیا ہے؟ 20 نومبر 19 ایک اعلان کر دیں. محترم حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. 20 نومبر کو انشاءاللہ تبارک 19 نومبر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی عادل نگر میں انشاءاللہ ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے جس کی سرپرستی سیدی و سندی آقائی و مولائی سرکار حضور حسین ملت فرما رہے ہیں اور بہت سارے علماء کرام شعراء اسلام تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں.
رک جاؤ ابھی رک جاؤ ابھی لے لیں ہاں ہو ہو گیا دے دیں